السلام علیکم ناظرین گرامی، روئے زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راضی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے کب آشکار ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 سال قبل مسیح سے لے کر 931 قبل مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقا دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی، اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام کیا اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم کے اشراف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی تو دل کو سکون اور اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن پریاں سب آپ کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندھی کو سونپ کر جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی آپ باندھی کو سونپی۔ اسی دوران شیطان آپ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندھی سے وہ انگوٹھی لے لی، اور روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہے کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا، تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں۔ جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا، آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو شک تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان کی ذات پہ شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا یہ کہ یہ سلیمان نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شرح احکامات نہیں دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں کہ یہ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے
اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں سے ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس مالون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر بیٹھ گئے، اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک ساحل کو خواہ مارا گیا، جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کر کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لو۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفن لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، میرا بندہ میری عین عطا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم میں اسے ایک بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتحت ہوائیں کر دیں اور جنات کو بھی آپ کا ماتحت بنا دیا۔ اسی طرح ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ ابن اساکر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف و کرم تیرا مجھ پر رہا ہے۔ تو وہی آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے گا جس طرح تو میرا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تیرے ساتھ تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت پیارے وفادار اور تیز راؤ گھوڑوں کو کاٹ ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے عوض ان سے بہتر عطا فرمایا، یعنی ہوا کو ان کے تابع فرما دیا جو مہینے بھر کے راستے کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی۔ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی سنگین اور پختہ عمارت بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکالنی تھیں، اور یہ قوم اب بھی اسی تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکے، اور اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی ان کو آج تک نہیں مل سکی اور آئندہ بھی کبھی نہیں مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی، تو عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے لارج آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن مختلف روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق کو باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔